وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے یا نہیں کروا سکتی، یہ سوال بارہا پوچھا جا چکا ہے۔ عورتوں کی امامت کروانا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم ذخیرہ احادیث کی طرف نظر دوڑائیں گے۔ تو سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 591 نمبر 591 میں بابو امامت النساء، عورتوں کی امامت کے باب کے تحت روایت لے کر آئے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ام ورقہ بنت عبداللہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد میں چلنے کی اجازت دیجیے، میں بیماروں کی، زخمیوں کی خدمت کروں گی، شاید حق تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر میں بیٹھی رہ، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت عطا کرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس روز سے ان کا نام شہیدہ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کو شہیدہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں ایک مؤذن مقرر کرنے کی اور نماز پڑھانے کی یعنی امامت کروانے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، وہ ان کو نمازیں پڑھایا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے غلام اور باندی کو مدبر کیا ہوا تھا۔ مدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے غلام یا باندیاں ہوں اور وہ ان کو کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اس کو اصطلاح میں مدبر کہا جاتا ہے۔ تو اس غلام اور باندی نے دونوں نے رات کو حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چادر سے گلا گھونٹ کر ان کو شہید کر دیا۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، وہ دونوں بھاگ نکلے، آپ نے ان کو پکڑوا کر مدینہ منورہ میں سولی دی، اور مدینہ منورہ میں یہ پہلی سولی تھی جو کسی کو دی گئی تھی۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی 591 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح آثار السنن میں ایک باب علامہ شوق نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، باب امامت النساء۔ اس باب کے تحت حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت لے کر آئے ہیں۔ یہ 513 نمبر حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ شہیدہ کے پاس چلو تاکہ ہم اس کی ملاقات کریں، اور آپ نے ان کے لیے اذان اور اقامت کی اجازت عطا فرمائی تھی، اور یہ اپنے اہل خانہ کو فرائض میں امامت کراتی تھی۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث 514 نمبر پر ہے، وَأَنْ رَابَطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عائشة رضی اللہ عنہا امت ہن وقامت بینہن فی صلاۃ مکتوبۃ۔ اس روایت کو مصنف عبد الرزاق سے انہوں نے نقل کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رابطہ حنفیہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں نماز پڑھائی اور فرض نماز میں ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔ دوسری روایت علامہ شوق نیمی رحمۃ اللہ علیہ 515 نمبر پر بیان کرتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے یہ، وَأَنْ حُجَيْرَةَ بنت حسینی قالت امتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا فی صلاۃ العصر فقامت بیننا، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور وہ ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔ تو یہ 4 روایتیں ہیں، 3 آثار السنن کی اور ایک سنن ابی داؤد کی۔ آثار السنن کی پہلی روایت امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، اور دوسری 2 روایتیں مصنف عبد الرزاق سے علامہ شوق نیموی نے نقل کی ہیں، اور ان چاروں احادیث کی سندیں بھی ٹھیک ہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ائمہ کرام کی طرف۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، خواہ وہ نفل ہو یا فرض ہو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عورت جب امام بنے گی تو اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو عورتوں کے درمیان کھڑی ہوگی یا ایک صف آگے نکل کر، جیسے مسجدوں میں امام مرد نماز پڑھتے ہیں آگے نکل کر پڑھے گی، تو ان دونوں صورتوں میں کراہت ہے۔ اگر وہ عورتوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی عمل، آپ کا دائمی عمل یہ تھا کہ آپ ایک صف آگے نکل کر نماز پڑھاتے تھے، اس کی مخالفت لازم آئے گی، اور اس کی مخالفت ظاہر ہے مکروہ تحریمی ہے کہ آپ کا دائمی عمل ہے۔ اور اگر وہ آگے نکل کر پڑھاتی ہے تو اس میں پھر بھی کراہت ہے، وہ بھی مکروہ تحریم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر پردے کا جو کمال احتیاط ہے وہ نہیں رہے گا۔ عورت الگ سے جب امامت کروائے گی تو اس میں زیادتی کشف ہوگا، یعنی
کما حقوہ پردے کی رعایت اس میں باقی نہیں رہے گی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورتوں کی جماعت مستحب ہے، اور احناف کا موقف اس میں جواز کا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الآثار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر نقل کرتے ہیں کہ آپ رمضان میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں۔ ذکر کرنے کے بعد پھر لکھا ہے کہ ہم کو یہ پسند نہیں کہ عورت امام بنے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ قول عورتوں کی جماعت کے خلاف اولا ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی عورتوں کا تنہا نماز پڑھنا افضل ہے، اور اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں کی جماعت مکروہ نہیں بلکہ خلاف افضل ہے۔ پس روایت مذہب اور درایت کے موافق یہی معلوم ہوتا ہے، اور خلاصتاً موجودہ دور کے علماء محققین نے اس بات پر خلاصتاً یہ ذکر کیا ہے کہ عورتوں کی جماعت بلا کراہت جائز ہے، ان میں جو عورت امام بنے وہ وسط میں کھڑی ہو۔ البتہ اولا یہی ہے کہ عورتیں تنہا نماز پڑھیں، یعنی افضل اور غیر افضل، اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے۔ شوافع کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، مستحب ہے۔ احناف کے نزدیک اولا یہی ہے کہ عورتیں الگ الگ نماز پڑھیں، فضیلت کا کام یہی ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھیں۔ اگر وہ امامت کرواتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلق مکروہ تحریمی ہے، ان کے نزدیک عورت کا امامت کروانا مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ مختصر خلاصہ تھا عورت کی امامت کا، اس کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ یہ 3 مسلک ہو گئے اس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔